فیصل آباد عبدالحکیم کی مٹی سے جو ہے ایک ایسا نوجوان جس نے نہ صرف اپنے والدین کا نام روشن کیا بلکہ ایک ایسے ادارے کا نام بھی روشن کیا جو کہ ادارہ فیصل آباد میں موجود ہے، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد۔ گزشتہ روز جو ہے وہ بلال پاشا جو کہ سی ای او کنٹونمنٹ کے بطور جو ہے وہ سی ای او اپنی ذمہ داری سر انجام دے رہے تھے۔ گزشتہ روز جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر ڈپریشن کی وجہ سے آ کر جو ہے ان کی ہلاکت ہوئی، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ تھا وہ بہت زیادہ عمدہ تھا، اور جس انسٹیٹیوٹ میں جس جامعہ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی وہ یہ ہے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد۔ اس وقت ہم ادھر ہی موجود ہیں، ہمارے ساتھ ان کے اساتذہ موجود ہیں۔ اشفاق واحد صاحب، ڈاکٹر محمد اشفاق واحد صاحب ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ایگرونومی میں، اور یہ وہ مقام ہے، یہ وہ کوریڈور ہے جہاں پر بلال پاشا جو ہے وہ چلا پھرا کرتے تھے، یہاں پر جو ہے وہ موج مستی کیا کرتے تھے، یہیں پر جو ہے وہ اپنی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ ان کے اساتذہ موجود ہے، یہ مزید ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے بتائیے گا کہ آپ کو یہ افسوسناک خبر کس وقت پہنچی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے، اور بلال پاشا بھی سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو تھے، اور ان کا حلقہ احباب بہت زیادہ تھا۔ پھر اگر ہم یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد کی بات کریں تو یہاں پہ اسٹوڈنٹس آپس میں بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں، سوسائٹیز کی وجہ سے، فیس بک پیجز پہ، انٹرنیٹ پہ، ٹویٹر پہ۔ تو یہ خبر جو ہے جنگل کی آگ کی طرح پھیلی، اور ہم ادھر ڈپارٹمنٹ میں تھے، فوراً ہی ہمیں پتہ چلا یہاں پہ۔ تو بلال پاشا جو ہے وہ اسی ڈپارٹمنٹ میں، اسی یونیورسٹی میں پڑھتے رہے۔ ایکچولی انہوں نے 2010 میں یہاں پہ ایڈمیشن لیا تھا بی ایس سی آنر ایگریکلچر میں، اور 2012 میں انہوں نے جنرل کلاسز پڑھنے کے بعد ایگرانومی ڈپارٹمنٹ کو ایز اے میجر چوز کیا۔ پھر 2014 میں ان کی گریجویشن ہوتی ہے، اور اس گریجویشن کی انٹرنشپ انہوں نے پنجاب سیڈ کارپوریشن خانیوال میں کی، اور بڑا ایکٹیولی وہاں پہ وہ انوالو رہے، اور اپنی بی ایس سی کے دوران یہاں پہ وہ کریکولر ایکٹیویٹیز میں شمولیت کرتے رہے، اور بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیے۔ پھر انہوں نے 2016 میں یہاں سے ایم ایس سی مکمل کی، اور پھر گزٹڈ پوزیشنز پہ اوپر گئے۔ پہلے وہ سب انسپیکٹر رہے، پھر گزٹڈ پوزیشن میں ایگریکلچر کی جاب ان کو ملی، وہاں سے پھر انہوں نے سی ایس ایس کیا، اور سی ایس ایس کرنے کے بعد وہ ابھی مختلف پوزیشنز پہ تھے۔ بلال پاشا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ شروع سے ہی نہایت ہی سوشل ایک اسٹوڈنٹ تھے، ہنس مکھ تھے، اور کنیکٹ رہتے تھے۔ یہاں پہ بھی وہ کنیکشن میں تھے، لیکن یہاں سے جانے کے بعد وہ سی ایس ایس کرنے کے باوجود ہر ایک کے ساتھ خود رابطہ کرتے تھے، اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی اور اپنے اساتذہ کے ساتھ بھی وہ خود رابطہ کرتے تھے۔ کسی کی کوئی پروموشن ہوتی ہے، کسی کا کوئی سیریمنی ہے، تو وہ ہمیں جو ہے گریٹ کرتے تھے، اور ہمارے ساتھ جو ہے رابطے میں رہتے تھے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کے یعنی کہ زیر سایہ رہے، آپ کے زیر تعلیم رہے اسٹوڈنٹ کیسے تھے؟ یعنی کہ معصوم تھے، شرارتی تھے، کبھی کوئی شکایت آئی ہو ان کی، یا لڑائی جھگڑا کرنے والے تھے، کیسے تھے؟ نہیں، بہت ہی جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ وہ ایک نہایت ہونہار اور سوشل اسٹوڈنٹ تھا، اور ہر وقت جو ہے مسکراہٹ اس کے چہرے کا خاصا ہوتی تھی، کبھی کوئی شکایت نہیں۔ ہمارے فنکشنز ہوتے تھے، سوسائٹیز میں ہوتے تھے۔ ہمارا یہ ڈپارٹمنٹ آف ایگرانومی کی سوسائٹی ہے، سوسائٹی آف ینگ ایگرانومسٹ۔ یہ سارے اسٹوڈنٹس جو ان کے بیچ میٹ ہیں، ان کو ساروں کو پتہ ہے کہ وہ بڑا ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے۔ اس کے پلیٹ فارم سے جو کچھ اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، کوئز کلب کے کمپٹیشنز ہوتے تھے، ان میں بھی وہ ساروں سے جو ہے وہ لیڈ میں جو ہے اپنا یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ سی ایس ایس ایسپرنٹ جو خاص طور پر ایگریکلچر کے ہوتے تھے ان سے بہت زیادہ کنیکٹڈ تھے، انہیں جو ہے وہ سپورٹ کیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے، گائیڈ لائن دیا کرتے تھے کیسے کیسے جو ہے آپ نے آگے جانا ہے۔ تو اس سے بعد میں کتنی صداقت؟ جی، یہ اس میں تھوڑا سا ہمیں پیچھے جانا پڑے گا۔ ہم اگر کہیں کہ یہ یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد کا ایک یہ بھی خاصہ ہے کہ یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں پہ بہت سارے گروپس میں سی ایس ایس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بلال پاشا ان گروپس کے ساتھ جو سینئر تھے یہاں پہ، ان کے ساتھ شروع سے کنیکشن میں تھے، اور ان کے ساتھ تیاری کرتے تھے۔ لیکن جب یہ خود سی ایس ایس کیا تو انہوں نے پھر ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی جس میں انہوں نے اپنے مزدور باپ کے ساتھ وہ ساری ڈیٹیلز بتائیں، تو اس کو لے کر کے سارے لوگوں نے ان سے انسپریشن لی، اور یہاں پہ جو عام سٹوڈنٹس تھے، عام گھرانوں کے، جو سمجھتے تھے کہ ہم سی ایس ایس نہیں کر سکتے، یہ کوئی ہمارے لیے شجر ممنوع ہے، تو وہ بھی ان سے انسپریشن لے کے تو یہ اس کے اوپر انہوں نے کاوشیں کیں، اور وہ بھی اگر ان سے رابطہ کرتے تھے تو وہ آگے بڑھ کے ان کی مدد کرتے تھے۔ اور سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے فیس بک کے اوپر پیجز بنائے تھے، اپنا دائرہ کار ان کا بہت وسیع تھا۔
تو وہ اس لحاظ سے جو ہے بہت زیادہ لوگوں کو گائیڈ کر چکے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک جاب کا ذکر کیا جس میں یہیں کے ایک پروفیسر نے ان کا جو ہے وہ انٹرویو لیا تھا، اس انٹرویو کی ایک خاص بات جو آپ پہلے بھی ہمارے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے وہ کیا تھی کہ انہوں نے کیا ایک فکرے کہے تھے اس وقت؟ یہ بلال جیسے کہ میں بات کر رہا ہوں کہ بڑے اپرائٹ تھے، اس میں جب ایگریکلچر آفیسر کا ان کا انٹرویو ہوتا ہے تو ہمارے یہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالخالق صاحب یہ چیئرمین نہیں تھے لیکن یہ ایز اے پروفیسر اس انٹرویو میں تھے۔ اس کا بلال کا میرٹ پہ تھا، انٹرویو بڑا اچھا ہوا تھا، سلیکٹ ہو سکتا تھا نارمل انداز سے، لیکن وہ انٹرویو کی بیس کے اوپر جو ہیڈ تھے پبلک سروس کمیشن کے، انہوں نے کہا کہ آپ کا اس بچے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو چیئرمین صاحب نے کہا کہ یہ جو بچہ ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ یہاں پہ رہے گا آپ کے محکمہ میں اگر آپ سلیکٹ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم سلیکٹ کریں گے وہ رہے گا نہیں۔ تو انہوں نے اس کو کال کیا دوبارہ کہ آپ دوبارہ آئیں، بلال دوبارہ آئے۔ تو بلال کو جو ڈاکٹر عبدالخالق صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ آپ اگلا اپنا 5 سال کیسا دیکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی اگلے 5 سال میں اپنے آپ کو ایک CSP آفیسر دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تو اس کا مطلب ہے یہ جاب آپ کوئٹ کر دیں گے؟ انہوں نے کہا بالکل میں کوئٹ کر دوں گا۔ تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ اگر کوئٹ کر دیں گے تو آپ کو کیوں سلیکٹ کریں، پھر ہم سیٹ کیوں ضائع کریں؟ تو انہوں نے کہا اس وقت میرا میرٹ ہے، اس وقت یہ میرا رائٹ ہے، اگر یہ اس وقت مجھے سلیکٹ کریں گے تو میں اس میں جاؤں گا، لیکن میرا خواب آپ نے پوچھا ہے، اگلے 5 سال کا پلان پوچھا ہے، تو وہ میرا یہ ہے کہ میں نے CSS کرنا ہے، میں نے شاید CSS کے بعد PhD کرنی ہے، اور میں نے یونیورسٹی کو ایز اے پروفیسر سرو کرنا ہے۔ یعنی کہ ان کے بہت اعلیٰ تھے، مائنڈ کے اندر تھا کہ انہوں نے CSS کرنا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ CSS جو آفیسر ہے وہ بننا ہے۔ اچھا اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ یہاں پر جو لوگ یعنی آپ کے جیسے بلال پاشا اسٹوڈنٹ تھے اور بھی اسٹوڈنٹ ہیں جو ٹرائی کر رہے ہوں گے، اب نہ جانے جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ ایک ڈپریشن کی حالت میں تھے، تو کیا کہنا ہے، مشورہ کیا دینا چاہیں گے کہ کیسے ٹیکل کرنا ہے؟ زندگی اتنی چھوٹی تھوڑی ہے، زندگی کے اندر بہت سے مواقع آتے ہیں ہر ایک کے لیے۔ یہ بہت اچھا آپ کا ریلیونٹ سوال ہے۔ اس بارے میں دیکھیں بلال پاشا ایک مینٹلی بہت سٹرونگ آدمی تھا، اسٹیل نروز تھے، سوشلی بہت ایکٹیو تھا، کنیکٹ رہنے والا لڑکا تھا، کنیکٹ رہتا تھا۔ مسنگ لوپ کہاں پہ ہوا ہے کہ اگر ان کو ایسا کوئی پرابلم تھا تو وہ اگر اپنے اساتذہ سے، اپنے دوستوں سے، ان کے دوستوں نے یہاں سے PhDs کی ہیں، بڑا اچھا حلقہ احباب تھا اس کا، بڑے صاف ستھرے سارے لوگ ہیں، تو اگر وہ واپس ان کے ساتھ کنیکٹ کرتا تو ایسے ڈپریشن میں کبھی نہ جاتا۔ یہ یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد کا ایک خاصہ ہے کہ یہاں پہ سوسائٹیز اتنی ہیں، ہم اسٹوڈنٹس کی، سینئرز کی، جونیئرز کی اس طرح سے گرومنگ کرتے ہیں کہ ایسے پرابلمز ہماری یونیورسٹی میں ہمارے بچوں کو نہیں ہیں۔ اگر وہ واپسی یہاں پہ کنیکٹ کرتا اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنے ان کلاس فیلوز کے ساتھ، قطعاً بھی ایسا کوئی پرابلم ڈپریشن والا اس کے ساتھ نہ ہوتا۔ میں ان لوگوں کے لیے یہ میرا مشورہ ہے، میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، کہ کل کو اگر ایسی سچویشن میں کوئی بھی بچہ جاتا ہے تو ہم یہاں پہ موجود ہیں، ہمارے بچے یہاں پہ موجود ہیں، ہم سب کے لیے جو ہے وہ اپنے در کھلے رکھتے ہیں۔ اگر وہ ایسی کسی بھی سچویشن میں سے گزر رہے ہیں تو خدا را ہمارے ساتھ رابطہ تو کریں۔ بلال کا میرے ساتھ 2020 میں آخری دفعہ اس نے میرے ساتھ رابطہ تھا، مجھے برتھ ڈے اس نے وش کیا، اس سے پہلے میری پروموشن ہوئی، اس پہ بڑا اچھا اس نے میسیج مجھے کیا، کنیکشن میں تھا، لیکن اب اس نے اپنا پروفیشنل دائرہ کار اتنا وسیع کر لیا ہوا تھا کہ اب وہ اس طرح سے کنیکشن میں نہیں تھا۔ تو میری یہ سب سے یہی ہے کہ اگر آپ اس طرح کی اسٹوڈنٹ یا کوئی پروفیشنل جس طرح کی کنڈیشن میں جاتے ہیں تو آپ کے اساتذہ موجود ہیں، ان سے اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ رابطہ لازمی رکھیں۔ رابطہ لازمی رکھیں، یہ جیسا کہ آپ نے نصیحتیں بھی سنی، ان کا پروفیشنل کیریئر بھی سنا، یہی وہ برآمدہ ہے، یہی وہ کلاس رومز ہیں، یہی وہ اساتذہ ہیں جن کے زیر سایہ رہے، جن کے زیر تعلیم رہے، اسی جامعہ سے وہ پڑھ لکھ کر آگے گئے، CSP آفیسر بنے، اور یہیں سے جو ہے انہوں نے اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ جیسے انہوں نے بہت خوبصورت بات کی کہ جب بھی اس طرح کی کوئی بھی صورتحال پیدا ہو تو ایٹ لیسٹ اپنے جو پرانے دوست ہیں، پرانے احباب ہیں، پرانے اساتذہ ہیں، ان کے ساتھ آئیں، لنک کریں، اور جب کبھی ایسی کنڈیشن بھی ہو تو جو ماہر ہیں اس فیلڈ کے، ان سے رابطہ کیا جائے تاکہ اس طرح کے ہمارے جو اثاثے ہیں، ہمارا جو سرمایہ ہے، ہمارے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، وہ ہمارے ہاتھوں سے ضائع نہ ہو۔ ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔